بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینس۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ آج کل ہم جس نبی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہے، جو 100 سال بعد دوبارہ زندہ ہوئے۔ کل ہم نے دیکھا کہ بد نصر نے کس طرح حضرت عزیر کو قیدی بنایا اور آپ بابل قیدی بن کر آگے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے توریت کے حافظ تھے، آپ نے زبانی توریت لوگوں کو سنائی، تو اس کا ذکر سورۃ توبہ میں بھی ہے۔ قرآن مجید میں بہت کم ذکر حضرت عزیر کا آیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، کہیں جگہوں پر کہا ہے کہ حضرت عزیر کا ذکر 1 یا 2 بار آیا ہے۔ ایک نبی کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے رسول تھے یہ حضرت عزیر ہی تھے۔ لکھا ہوا تھا کہ اس شخص کو تم نے دیکھا ہے جو ایک بستی میں پہنچا جو اوندھی ہوئی تھی، اور اللہ نے پھر اسے مردہ قرار دے دیا اس شخص کو، اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت عزیر کا۔ تو آگے پھر بات کرتے ہیں کہ حضرت عزیر نے اس کے بعد کیا کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عزیر کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف جائیں، یروشلم کی طرف جائیں اور وہ اس شہر کو جا کے آباد کریں۔ آپ رستے میں جا رہے تھے کہ رستے میں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک عمارت تھی جو بہت بوسیدہ تھی۔ آپ اس عمارت کے اندر چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ اس عمارت کے اوپر بہت زیادہ بوسیدہ اور پرانی عمارت ہے۔ تو آپ نے سوچا، آپ نے اللہ پہ شک نہیں کیا، بلکہ آپ نے کہا کہ یہ عمارت کس طرح دوبارہ سے تازی اور نئی بنے گی اور یہ شہر کس طرح آباد ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور آپ کو نیند کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے کر دیا۔ اب 100 سال بعد دوبارہ اللہ نے آپ کو زندہ کیا اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ ہم نے تمہیں اسی طرح ہی اوندھے شہر میں رکھا اور نیند میں سلا دیا اور 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اس پر حضرت عزیر بہت زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ وہ ایک ڈھانچے کی شکل میں تھے۔ دوبارہ اللہ نے ان کو پہلے ان کے جسم میں ہڈیاں جوڑیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ربس جو ان کی نسیں تھیں ان کو دوبارہ کیا، پھر ان پہ جسم پہ سکن آئی، تو یہ چیزیں ہوئیں۔ تو وہ اٹھ کر بیٹھے تو فرشتے نے کہا کہ اے عزیر علیہ السلام، اللہ نے آپ کو کتنے ٹائم بعد زندہ کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا 1 دن یا 1 دن سے بھی تھوڑا ٹائم۔ تو اس پر فرشتے نے کہا کہ آپ اپنے کھانے کو دیکھیں، جو کھانا تو اصلی حالت میں تھا، آپ انگور اور انجیر اور سوکھی روٹیوں کے ساتھ اسی طرح ہی فریش تازہ پڑی ہوئی تھی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بس 1 دن یا اس سے بھی کچھ کم دیر کے لیے میں سویا ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوا، آپ بہت دیر تک سوئے، آپ کو سوئے ہوئے فرشتے نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہہ کر بھیجا، آپ 100 سال تک اسی طرح مردہ حالت میں رہے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گئے فرشتے کی اس بات کو سن کر کہ میں 100 سال تک رہا ہوں، وہ یقین نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب فرشتے نے کہا کہ اب آپ اپنے ساتھ پڑے ہوئے اپنے گدھے کو دیکھیں جو مردہ حالت میں ہے، آپ نے اپنے گدھے کو دیکھا جو مردہ حالت میں تھا، اس کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، پھر اللہ کے حکم سے اس کی ہڈیاں جڑیں، پھر اسی طرح ہی اس کا پنجر بنا اور اسی کی ربس وغیرہ بنی، اس کی چیزیں دوبارہ بنی اور اس کے اوپر سکن آئی، اس کے اوپر ماس یعنی کہ دوبارہ آیا اور وہ دوبارہ صحیح حالت میں ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور زور سے آواز لگائی گدھے نے۔ تو حضرت عزیر یہ سب چیزیں دیکھ کر حیران ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے آبائی شہر واپس چلے جائیں، جو آپ کا آبائی شہر تھا۔ آپ اپنے آبائی شہر میں واپس آ گئے اور اپنا گھر ڈھونڈنے لگے۔ آپ کو اس ٹائم پہ گھر یاد نہیں تھا، کیونکہ یہ دوبارہ سے علاقہ جو تھا دوبارہ سے رونق والا علاقہ ہو چکا تھا۔ تو حضرت عزیر نے اپنا گھر ڈھونڈتے رہے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے، پھر انہیں اپنا گھر مل گیا۔ آپ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک بوڑھی عورت تھی جو وہاں کی مکین تھی، اور جو لوگ رہتے تھے وہاں پہ ان کی والدہ تھی۔ ان کی عمر 120 سال تھی۔ آپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، جب آپ یہاں سے گئے تھے تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔
آپ کو یقین آ گیا کہ میں 100 سال تک سویا رہا ہوں۔ تو اس عورت کے پاس گئے تو پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں ہے؟ تو وہ عورت آپ کو حیران ہو کر دیکھنے لگی، حالانکہ وہ نابینا تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن حیران ہو گئی کہ اتنے عرصے بعد کسی نے عزیر کا نام لیا ہے۔ تو وہ تو مطلب ہم لوگ بھی عزیر کو بھول چکے ہیں۔ حضرت عزیر کو کہنے لگی، تو انہوں نے کہا میں ہی عزیر ہوں۔ وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور پریشان ہو گئی کہ آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ انہیں تو فوت ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ کے معجزے سے میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اسی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ دوبارہ کس طرح زندہ ہوئے؟ تو آپ نے تمام واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ آپ عزیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں، میری آنکھیں واپس آ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھے اور اس کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں۔ وہ پاؤں سے بھی ٹانگوں سے بھی اپاہج تھی۔ آپ نے اس کی ٹانگوں پہ بھی وہ کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو، تو پھر وہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہوئیں، تو ان کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ تو پھر وہ ان کو ایک جگہ پہ لے کے چلے گی جو بستی تھی بنی اسرائیل کی، وہ وہاں لے کر آپ کو چلے گئی۔ وہاں بہت سے لوگ تھے۔ اس ٹائم پہ آپ کے بیٹے کی عمر 118 سال تھی اور آپ کے جو پوتے تھے وہ بھی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور معزز سردار بن چکے تھے اپنے قبیلے کے۔ اس کے بعد جب انہوں نے بتایا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے تو وہ لوگ حیران ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین نہیں آیا۔ جب آپ نے وہ جگہ بتائی جہاں توریت دفن کی گئی تھی، بد نصر نے جہاں پہ کچھ حصے جلا دیے تھے اور ان میں یہ کوئی علماء تھے جنہوں نے وہ دفن کر دیے تھے، جب صرف وہ جگہ حضرت عزیر کو ہی پتہ تھی، حضرت عزیر اس جگہ پہنچے اور اس کو مطلب اس جگہ کو کھودا تو وہاں سے نسخے نکل آئے توریت کے۔ تو وہ لوگ اس بات پہ انہوں نے یقین کر لیا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ حضرت عزیر تو حافظ توریت تھے۔ تو پھر اس پر حضرت عزیر نے کہا کہ مجھے کچھ یاد ہے، کچھ توریت نہیں یاد۔ تو پھر آسمان سے 2 شہاب برآمد ہوئے جو آپ کے سینے میں چلے گئے، تو آپ نے دوبارہ قرآن کی تلاوت کی اور آپ نے توریت کو دوبارہ لکھا اور بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ آپ نے توریت دوبارہ لکھی تھی۔ آپ کے بارے میں یہی بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور شہاب کا واقعہ جو آپ کے ساتھ آیا یہ بھی آپ کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ انہی واقعات کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ کو عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر جو تھے وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ آج کا واقعہ بس یہیں تک تھا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جانے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ۔ تو اگر یہ میں یقین کرتی ہوں، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے لائک کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں۔ یہ آج کا وظیفہ ہے۔ کل نئے پیغمبر کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے، آپ کے ساتھ حضرت سلمان کا قصہ بیان کریں گے۔ یہ واقعہ یہیں تک تھا۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔